پچھلے ایپیسوڈ کا سوال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کافر نے سب سے پہلے پتھر اٹھایا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور صحیح جواب ہے بی، ابو لہب نے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان نبوت فرمایا تھا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ یعنی میری اس بات کو مان لو گے؟ تو سارے لوگوں نے یک زباں ہو کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا کہ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ آپ کا اپنا چچا ابو لہب پتھر ہاتھ میں اٹھا کر کے کہتا ہے کہ بھتیجے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا تھا کہ 360 خداؤں کو چھوڑ دیں اور ایک خدا کی طرف آ جائیں؟ کہ 360 خداؤں سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک خدا کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آپ پر سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا آپ کا اپنا چچا ابو لہب ہے۔ کیا فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز کیسی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر ہیں، سب فرشتے اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرشتوں کی نماز کیسی ہے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کچھ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے پیارے نبی، عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے آسمان والوں کی نماز کے متعلق سوال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میری طرف سے سلام کہو اور ان کو بتلا دیجئے کہ بے شک آسمان دنیا والے یعنی فرشتے سجدے کی حالت میں قیامت تک کہتے رہیں گے، سبحان ذی الملک والملکوت، اور دوسرے آسمان والے فرشتے حالت رکوع میں ہیں، وہ قیامت تک کہتے رہیں گے، سبحان ذی العزت والجبروت۔ تیسرے آسمان والے فرشتے قیامت تک حالت قیام میں رہیں گے اور کہتے رہیں گے، سبحان الحی الذی لا یموت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے، جو فرشتے حالت قیام میں ہیں قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے، اور جو رکوع میں یا سجدے کی حالت میں ہیں وہ قیامت تک اسی حالت میں عبادت کرتے رہیں گے۔ اور جب قیامت کے دن سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ، جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ہم نے وہ ادا نہیں کیا۔ گویا عاجزی کا اظہار فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، سن 584 عیسوی میں، جس سال ابرہہ بادشاہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے
اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اس واقعے کے 13 سال بعد سن 584 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے سن 6 نبوی میں بعمر 27 سال اسلام قبول کیا، یعنی آپ 27 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے 63۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو 40 مرد اور 23 عورتیں اسلام لا چکی تھیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 45 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ اب آ گیا ہے آپ کے کومنٹ کرنے کا وقت۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ جو اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے ایپیسوڈ میں آ جائے گا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے شام 6:30 بجے۔ معلومات میں اگر اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔